بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی تک جو ہماری سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اس میں ہم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت اور نبوت سے قبل کے احوال ہم نے مختصر انداز میں سمجھنے کی کوشش کی۔ اسی طریقے سے ہم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور بعثت کے بعد جو دعوت دین کی کوششیں رہیں، کس عرصے میں کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کس انداز میں اہل مکہ کو، مشرکین مکہ کو دعوت دی، کیسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب تکالیف اور مشقتیں مسلمانوں کو پہنچائی جانے لگیں اعلانیہ دعوت کے بعد، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیسے دار ارقم قائم کرنے کی صورت میں مسلمانوں کی تربیت، تزکیہ، اخلاق کے ذریعے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسلسل اپنی کوششوں میں مصروف رہے، اور ایمان والے کیسے ان تمام آزمائشوں پہ ثابت قدم رہے، اور قریش مکہ نے کیا کچھ کوشش کی کہ کسی طریقے سے ایمان والوں کو ان کے ایمان سے پیچھے دھکیلا جائے، کہ اور کس طرح نئے ایمان جو قبول کرنے والے ہیں ان کا راستہ روکا جائے۔ لیکن ان تمام کوششوں میں مشرکین مکہ اور قریش مکہ بری طرح ناکام رہے، اور اسی سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمانوں نے سن 5 نبوی کے اندر، یعنی نبوت اور بعثت کے 5ویں سال حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور آخری سیشن میں ہم نے تفصیل سے اس انتہائی نصیحت آموز جو اور روحانی سفر تھا، ہم نے اس سے اہم ترین نصیحتیں ہم نے سمجھی تھی اور اس کا خلاصہ سمجھا تھا۔ اب اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک موضوع ہے کہ مسلمانوں کی اسی دعوت دین کے سلسلے میں انہیں ایک انتہائی مشکل اور انتہائی سخت ترین آزمائش سے گزرنا پڑا، خاص طور پہ وہ اہل ایمان کے جن کا تعلق بنی ہاشم سے تھا، اور عمومی طور پہ سارے مسلمان اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تھا شعیب ابی طالب میں سوشل بائیکاٹ، اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ آج متصل ہوگا کہ اس کے بعد پھر کیا وہ حالات پیش آئے، اور کیا وہ ضرورتیں نظر آئیں، اور کیا اللہ کی حکمت ہوئی، اور کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آ، آ، جو ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منصوبہ بندی فرمائی کہ مسلمان پھر کچھ ہی عرصے کے بعد شعیب ابی طالب کے اور درمیان کی کچھ اہم واقعات جن کا ہم تذکرہ کریں گے، پھر مسلمانوں نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کر لی، اور ایک ایک فرض حکم کے طور پر مسلمانوں کے لیے ضروری اور واجب العمل حکم کے طور پر اللہ رب العزت نے ہجرت کو فرض فرمایا۔ تو جیسا پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ مختصر سے سیشن کے اندر صرف یہی ممکن ہو سکتا ہے کہ اہم ترین باتوں کی طرف توجہ دلائیں، تو یہ دونوں موضوع بہت اہم ہیں، تو ہم انشاءاللہ ان کی اہم ترین باتوں کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہجرت حبشہ سے شعیب ابی طالب تک درمیان میں چند اہم ترین واقعات ہوئے، اس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ شعیب ابی طالب کا جو سوشل بائیکاٹ ہے اس کے پس منظر کو ہم اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اس عرصے میں درمیان میں سن 6 نبوی میں اکثر حضرات کے نزدیک 2 بڑی شخصیات نے اسلام قبول کر لیا تھا، حضرت حمزہ بن عبد المطلب جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چاچا تھے، اور مکہ کے بہادر ترین، شجاع ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور دوسرے حضرت عمر بن الخطاب امیر المؤمنین سیدنا عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور مزیدار بات یہ کہ ان دونوں کے اسلام قبول کرنے کے درمیان صرف 3 دن کا عرصہ تھا، جیسا کہ سیرت نگار حضرات نے لکھا ہے۔ یہ ایک بڑا دھچکا تھا قریش مکہ کے لیے، اور مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی خوشخبری بھی تھی، اور اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی مسلمانوں کی مدد بھی تھی، اور اس حوالے سے ہم کافی واقعات ہم سن چکے ہیں۔
خاص طور پہ حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا، یہ تو مسلمانوں کے لیے جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ اسلام کی نصرت اور مسلمانوں کے لیے تقویت اور قوت کا باعث و سبب بنا۔ اور دوسری ایک اہم ترین پہلو جو قریش مکہ کو جو چین لینے نہیں دے رہا تھا، کہ ایک بڑی تعداد میں 100، 150، 120، 90، جو مختلف روایت میں تعداد آتی ہے، اور وقتاً فوقتاً یہ بڑھتی بھی جا رہی تھی، کم بھی ہوتی جا رہی تھی، کہ مسلمان مکہ چھوڑ کر جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے، بڑی کامیابی سے انہوں نے اس عمل کو مکمل کیا تھا اور خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات سامنے ہے کہ اس دوران قریش مکہ کوئی نچلے نہیں بیٹھے تھے، وہ اسلام کو دبانے کی، ختم کرنے کی بھرپور کوششیں کر رہے تھے، مسلمانوں کو اپنے دعوی ایمان سے پیچھے ہٹانے کی، اسلام کی دعوت کو ناکام کرنے کی، لیکن ان کی تمام کوششیں بیکار ہو رہی تھی۔ ان تمام چیزوں نے قریش مکہ کو سخت پریشان کر رکھا تھا۔ کوئی حربہ انہوں نے نہیں چھوڑا تھا جو مسلمانوں کے خلاف نہ آزمایا، لیکن وہ سب کی سب ان کی چالیں، ان کی تدبیریں، ان کی سازشوں کو اللہ نے انہی پر پلٹ دیا۔ اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی تھی، اور تربیت اور تزکیہ نفس کی محنتیں بھی جاری تھی، اور قرآن کریم کی اور جو ہے نا وہ صدائیں مکہ کے بت کدے کے اندر بلند ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ لہٰذا اس سے بہت زیادہ پریشان ہو کے انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو انہوں نے اپنے راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ اور اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، شعب سمجھنا چاہیے کہ پہاڑ کی دو گھاٹیوں کے درمیان والے حصے کو کہتے ہیں۔ اور جب قریش کے سردار قصی تھے تو انہوں نے ہر قبیلے کو ایک شعب دے دی تھی۔ مکہ ایک نشیب کے اندر واقع تھا، اس وقت کی جو آبادی تھی آس پاس مختلف شعب تھی، تو جناب ابو طالب کی بھی ایک شعب تھی جس میں اپنے مہمانوں کو یا جو پناہ مانگتا ان کو وہ وہاں ٹھہرایا کرتے تھے۔ اور قریش کی پریشانی میں نے آپ سے تذکرہ کر دیا، انہوں نے ناپاک ارادہ کیا، اس کا بھی تذکرہ کر دیا۔ البتہ انہوں نے چونکہ عرب دستور کے مطابق دیت ادا کرنی پڑتی تھی، تو انہوں نے اس کے لیے ایک چال یہ چلی کہ انہوں نے بنی ہاشم جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان تھا، اور بنی عبد المطلب جو آپ کا خاندان تھا، ان کے افراد سے رابطہ کیا کہ وہ اس ناپاک کام میں، وہ لوگ کہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، بنی ہاشم میں سے بھی ایسے لوگ تھے، کہ وہ اس کام کی تکمیل کے لیے ان کا ساتھ دیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ باہر سے کوئی قبیلہ اس گھناؤنے کام میں جب ملوث نہیں ہوگا، تو عرب دستور کے مطابق ایک دیت کا تصور اس طریقے سے پیدا نہیں ہوگا۔ اور اس کو کہا کہ دیت کے بدلے ہم کئی گنا تمہیں رقم ادا کر دیں گے، اور ایک قبائلی جو آپس میں لڑائی اور جو جھگڑے کی کیفیت ہے وہ پیدا نہیں ہوگی۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ بنی ہاشم میں سے وہ لوگ بھی کہ جو اسلام کو جنہوں نے گلے نہیں لگایا تھا، انہوں نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا، اور اسی وجہ سے جناب ابو طالب کو بھی یہ اطلاع مل گئی، اور آپ انتہائی فکر مند ہو گئے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے چچا کی محبت تو ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں مکہ کی آبادی کے اندر بنی ہاشم ایک بکھرے ہوئے منتشر ایک معاشرے کے اندر رہ رہی ہے، کہ جس میں اپنے بھی ہیں، پرائے بھی ہیں، یعنی اپنے خاندان کے بھی ہیں، دیگر بھی ہیں، اور یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی دیگر خاندان کے ساتھ ایک جگہ پہ کوئی اکٹھے نہیں رہ رہے۔ تو اگر ان کوششوں کی قریش مزید اس کو آگے بڑھاتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کو خطرہ ہے، لہذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پورا خاندان اپنی شعب میں منتقل ہو جائے گا، اور بنی ہاشم سب کو لے کر جناب ابو طالب جو ہے وہ اپنی شعب کے اندر، یعنی اپنی اس محفوظ پناہ گاہ کے اندر چلے گئے، تاکہ ایک دوسرے کی ڈھارس و تسلی بھی بنداتے رہیں۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت اصل اس کا نقطہ تھا، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اب قریش کو ہرگز یہ اندیشہ، ہرگز یہ توقع نہیں تھی کہ جناب ابو طالب اور بنی ہاشم اتنا بڑا قدم اٹھا لے گی، اور محمد کی حفاظت کے لیے سب کو، پوری معاشرے اور سوسائٹی سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لے گی۔ تو ان کو تو اپنا منصوبہ خاک میں ملتا ہوا نظر آیا، بڑے تیش میں آئے، اور بڑی ایک مشاورت انہوں نے کی، اور جس کی تفصیل کا یہ اس میں بہت ساری باتیں ہیں، اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ البتہ انہوں نے سوچ و بچار کر کے، اور ایک بنی خیف کے مقام پر جہاں آج مسجد الخیف ہے روایت کے مطابق،
انہوں نے ایک بڑی مشاورت کی اور انہوں نے کہا کہ ہم بنی ہاشم نے چونکہ یہ قدم اٹھایا ہے محمد کی حمایت میں، تو ہم بقیہ سارے قبائل جو بقیہ 10-11 قریش کے قبائل تھے، ہم بنی ہاشم کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اور بائیکاٹ کے اہم نکات یہ تھے کہ آئندہ کوئی بنی ہاشم میں نہ رشتہ دے گا نہ لے گا، کوئی ان سے معاملہ تجارت نہیں کرے گا، کوئی ان سے بات چیت، ان کے گھر میں آنا جانا نہیں رکھے گا، کسی کا قرض کسی کو دینا ہے وہ نہیں دے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وقت کے معاشرے کے اندر یہ سخت ترین بائیکاٹ تھا، اور خاندان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہا کرتے تھے، اور قریش کے اندر ہی ایک شاخ کے خلاف بقیہ شاخیں جمع ہو جائیں، یہ ایک بڑا ہی تکلیف دہ صورتحال تھی۔ اور ادھر جب یہ بائیکاٹ کیا تو انہوں نے اس کے لیے بڑی ہی سخت اور کڑی اس کی نگرانی رکھی، اور انہوں نے اس کو بیت اللہ پر آویزاں کیا، اس باقاعدہ تحریری طور پر اس دستاویز کو لکھ کر، اس ظالمانہ معاہدے بائیکاٹ کے معاہدے کو لکھ کر بیت اللہ پر آویزاں کیا انہوں نے، اور انہوں نے اس پر مہرے لگائی جو اس زمانے کے دستور کے مطابق، کڑی نگرانی رکھی، اور کوئی بھی انہوں نے اس بات کا خیال کیا کہ کوئی بھی کسی بھی طور پر بنی ہاشم کی مدد نہ کرے۔ جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے بڑے سخت ترین حالات، 3 سال 3 سال 7 نبوی محرم میں یہ بائیکاٹ شروع ہوا تھا، اور 3 سال تک یہ بائیکاٹ رہا، اور جو ہے وہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب یہ اس گھاٹی کے اندر ایک قسم کی محصوری کے اندر یہ وقت گزارتے رہے۔ ظاہر بات ہے اس کا ہرگز مطلب ہی نہیں تھا، آگے بھی ہم بیان کرتے ہیں کہ کچھ کھانے پینے کو نہیں ملتا تھا، لیکن خوراک کی بڑی کمی تھی، اور صرف حج کے موسم میں تھوڑی سی ان کو گنجائش مل جایا کرتی تھی، اور کھانے پینے کی جو دیگر ساری چیزوں کے قافلے مکہ میں آیا کرتے تھے، شعیب ابی طالب اس کے راستے میں نہیں پڑتا تھا، جو قافلے آتے تھے اور مکہ کے جو سردار ہے وہ ان کو وہاں جانے سے منع کر دیا کرتے تھے، یا سارا سامان خرید لیا کرتے تھے، یا بڑے بھاؤ تاؤ اور قیمتیں بڑھا کر ان کو کہتے تھے کہ تم ان کو نہیں بیچنا۔ تو مسلمانوں کو، اور جو دیگر بھی بنی ہاشم کے کچھ افراد تھے کہ جو مسلمان نہیں تھے، اس بائیکاٹ میں مسلمانوں کے ساتھ تھے، ان کو شدید غذائی قلت کا سامان تھا، بچے بلکتے تھے، اور ان کے لیے ماؤں کے پاس دودھ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ 3 سال حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ کچھ کھانے کو نہیں ملا تو پتہ چبا لیا، چمڑے کا ٹکڑا جلا کے پیس کے کھا لیا، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس محاصرے کا یہ کوئی فوجی محاصرہ نہیں تھا، بس اوقات اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ قریش مکہ نے کوئی فوجی محاصرہ کیا تھا، یہ سوشل بائیکاٹ تھا، جو ایک قسم کی ایک مانوی محصوری تھی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسا نہیں کہ بالکل نہیں نکلتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دین کے لیے پھر بھی نکلتے تھے، کسی حال میں بھی آپ اس اللہ کے پیغام کو پہنچانے سے پیچھے نہیں رہتے تھے۔ اور بہرحال اس میں کم از کم یہ ہوا کہ اگر یہ ایک جگہ پہ نہیں ہوتے تو شاید اس سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا بنی ہاشم کے لیے مشکل ہوتا، ایک ساتھ ایک جگہ پہ رہتے ہوئے ذرا آسان ہو گیا۔ اور ان کا جو ہے نا وہ ایک مطالبہ تھا کہ محمد کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے کرو، یہ ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ بہرحال یہ ایک معاہدہ رہا، اللہ کی طرف سے اس معاہدے کو دیمک نے کھا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو طالب کو بتایا، وہ مسجد حرام آئے، اس دوران کچھ لوگ چوری چھپ کے مدد کر رہے تھے جو اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن اس کو ظلم سمجھتے تھے، اور وہ سردار بھی کھڑے ہو گئے، اور بالآخر قریش کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ معاہدہ باقی نہیں رہ سکتا ہے، اور بعض روایتوں کے مطابق کچھ سردار مسلمانوں کو باقاعدہ وہاں لینے کے لیے آئے اپنے مسلح لوگوں کے ساتھ، اور مسلمان دوبارہ اپنے گھروں میں اس عظیم ترین امتحان میں کامیاب ہو کر واپس مسلمان اپنے گھروں میں سرخرو واپس آ گئے، اور یہ سازشیں بھی کفار کی ناکام ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ذرا ہجرت مدینہ کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ تو عجیب بات یہ ہوئی کہ جیسے ہی شعیب ابی طالب کا محاصرہ ختم ہوا، اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد جناب ابو طالب کا کہ 42 سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سے رفاقت تھی، اور مکہ کے بیرونی ماحول کے اندر وہ آپ کے بلا مبالغہ محافظ تھے، آپ کی غیر مشروط مدد کرنے والے تھے، اور یقیناً اللہ کے بعد ان کا بہت بڑا سہارا تھا۔ اور پھر گھر کی زندگی کے اندر حضرت ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہمارے ماں باپ ان پر قربان، انہوں نے اپنا مال، اپنا سب کچھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا تھا۔ تو اتنی بڑی مشکل سے مشکل ترین حالات میں وہ آپ کی ڈھارس بناتی تھیں، وہ آپ کو تسلی دیتی تھیں،
تو یہ دونوں حضرات پے در پہ، بعض روایتوں میں 5 دن، بعض روایتوں میں 1 مہینے کے وقفے سے یہ دونوں حضرات وفات پا گئے۔ اور ان کی وفات کے بعد پھر خاص طور پہ جناب ابو طالب کی وفات کے بعد قریش مکہ کی سختیاں اور بڑھ گئیں، خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بدتمیزیاں اور بڑھ گئیں، اور عام مسلمانوں کے لیے تو آزمائش پہلے بھی سختی مزید سخت ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی دوران، اگرچہ سن 4 نبوی سے، ہجرت نبوت کے 4تھے سال سے، آپ موسم حج میں، جب سے اعلانیہ دعوت شروع ہوئی، آپ موسم حج میں قبائل عرب سے ملاقات کرتے تھے، لیکن ان سالوں کے اندر 10، 11، 12، خاص طور پہ 11 کے اندر، 11 نبوی کے اندر، ان دو حضرات کے انتقال کے بعد آپ کی خصوصی ملاقاتوں کی بہت کثرت ہو گئی، اور آپ مختلف قبائل سے ملتے تھے۔ ایک انوکھا اور ایک عجیب اس کی داستان ہے، جو آپ کی کڑن تھی، جو ان پوری دعوتی سرگرمیوں میں نظر آتی ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حالات دیکھ کر آپ نے فیصلہ فرمایا، یقیناً اس میں اللہ کی طرف سے بھی اشارے تھے، کہ اب اس دعوت دین کو مکہ میں مزید پنپنے کی اس کا موقع نہیں مل رہا، اس کا دم گھٹ رہا ہے، اور انتہائی زیادہ سختیاں ہو گئی ہیں۔ ایمان والوں کا ایمان پر برقرار رہنا بڑی آزمائش بن گیا ہے، اور نئے ایمان لانے والوں کی تعداد بھی بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو آپ نے یہ فیصلہ کیا اللہ کے حکم سے کہ اس دعوت اسلام کو بحال لے جایا جائے، اسی مقصد سے مسلمانوں کے لیے کوئی محفوظ ٹھکانہ ڈھونڈا جائے جزیرۃ العرب میں۔ آپ کی نگاہ انتخاب طائف پر پڑتی ہے، بہت ساری اس کی وجوہات ہے۔ مکہ کے بعد دوسرا بڑا شہر تھا، آپ کی کچھ رشتہ داریاں جان پہچان تھی، بڑے دلیر اور بڑے شجاع لوگ تھے، ایک قدرتی محفوظ پناہ گاہ تھی، ایک قلعہ نما ان کی جو ہے آبادیاں و بستیاں تھیں۔ اور آپ 1 مہینے آپ کی کوشش رہی ہو، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، سخت ترین آزمائش اور سخت ترین تکلیف اہل طائف کی طرف سے آپ کو دی گئی۔ جو اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم باب ہے، وہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم قربانیاں ہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد ہی، ہر عروج نزول کے بعد عروج ہوتا ہے، وہ جب شدت اور آزمائش اتنی انتہا کو پہنچ گئی، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج پر اللہ نے اپنا وہ اعلیٰ ترین مقام عطا فرمایا، جو نہ آپ سے پہلے کسی کو ملا، نہ آپ کے بعد کسی کو ملا۔ اور اسی کے بعد اب پھر اللہ کی طرف سے دروازے کھل گئے اہل یثرب سے، جو آپ موسم حج ہی میں آپ کی اہل یثرب سے، اوس و خزرج سے ملاقات ہوئی، کچھ لوگ ایمان لائے، پھر اگلے سال کچھ لوگ آئے، بیعت عقبہ ہوئی، 13 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اس کے بعد پھر ان کی تشکیل کی گئی، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا گیا یثرب میں، خوب ان کی محنت و کوشش، و دیگر کچھ حضرات تھے، اسد بن زرارہ وغیرہ، جو اوس و خزرج کے سردار تھے، ان کی وجہ سے یثرب کے گھر گھر میں اسلام کا چرچا ہو گیا۔ اور اگلے سال 80، 85، 88 کے قریب، جس میں کچھ خواتین بھی تھیں، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی ہیں موسم حج میں، خفیہ طور پہ ملاقاتیں ہوتی ہے، آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے، اور آپ کی حفاظت کرنے، مسلمانوں کی حفاظت کرنے کے وعدے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان حالات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرما لیا کہ، اور اللہ کی طرف سے بھی اجازت دی گئی، اور یثرب کو اور پھر بعد کے مدینۃ النبی کو چنا گیا، اور بیعت عقبہ ثانی جو ہوئی، اس کے 2.5 مہینے کے بعد مسلمانوں نے ہجرت شروع کر دی، اور مسلمانوں اکثر مسلمان انتہائی وہ کہ جو کمزور تھے، کسی کے زیر دست تھے، یا جن کو راستے میں گرفتار کر لیا گیا، یا ہجرت کی اجازت نہیں ملی، ان کے علاوہ تقریباً تمام اہل ایمان ہجرت کر گئے۔ اگلے 1 ڈیڑھ مہینے کے اندر صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رک گئے، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی روک لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی روک لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم کا انتظار فرما رہے تھے۔ اس ہجرت کے اندر بہت ساری ہمارے لیے مقاصد تھے، اس ہجرت کے، جو مسلمانوں کے لیے مطلوب تھے، یعنی اللہ کے لیے ممکن تھا، جیسے اوس و خزرج کے دلوں کو اللہ نے پلٹا، اللہ ان قریش کے دلوں کو بھی پلٹا دیتا، اور ہجرت کی ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن یہ ہجرت ضروری تھی ان مسلمانوں کی تربیت کے لیے، اسلام کی سنہری تاریخ کے لیے، صحابہ کی تربیت کے لیے، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں ان پر جزا و سزا کا نظام نافذ کرنے کے لیے، ان 13 سالوں میں مثالی مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو چکی تھی، لہذا اب مثالی اسلامی ریاست کی ضرورت تھی، جہاں اللہ کے بندوں پر اللہ کے حکم کو اور فیصلوں کو اور نظام کو نافذ کیا جائے۔
امت کے لیے قیامت تک کی رہنمائی تھی، اور ہجرت و نصرت کا جوڑ پیش کرنا تھا، اور بھی اہل علم نے اس کے مقاصد لکھے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے ہجرت کے موضوع پر تفصیل سے گفتگو کی، جو خدشات ہو سکتے تھے، موت کے، رزق کی تنگی کے، وہ تمام خدشات کو دور کیا۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فایای فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ اور بڑی مسلمانوں کے لیے فضیلتیں بھی سنائی گئی ہجرت کرنے والوں کے لیے، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ بہرحال اور بہت درجنوں کے قریب آیتیں ہیں جو ہجرت کو بیان کرتی ہیں، مہاجرین کو بیان کرتی ہیں۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد ہجرت کو فرض کر دیا گیا، فرض کر دیا گیا۔ ہجرت انفرادی سطح پہ بھی مسلمان کر رہے تھے، صحابہ کر رہے تھے، اجتماعی و خاندانی سطح پہ بھی کر رہے تھے، قافلوں کی صورت میں بھی کر رہے تھے۔ کفار اور قریش جو خاندانی قرابتیں بھی رکھتے تھے، لیکن وہ مسلمانوں کو جہاں بس ہوتا کسی کو روک دیتے، جہاں بس ہوتا اس کا مال چھین لیتے، جہاں بس ہوتا کسی کو گرفتار کر لیتے۔ جس کو روک نہیں پاتے تھے وہ جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا وہ کسی طریقے سے تنگ کرتے، پریشان کرتے۔ اس میں بڑی عجیب و لازوال قربانیاں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں یہ موقع دے تو ہمیں ہجرت کے واقعات کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف وہ جو مسلمان جنہوں نے وعدہ کیا تھا، اوس و خزرج کے مسلمان، وہ بے مثال ان کی نصرت تھی، جو ایک 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 ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے ایک مثال بن گئی۔ آج تک مہاجرین کا ایسا پرتپاک اور شاندار استقبال اور مہمان نوازی آج تک کسی نے نہیں کی، جیسا کہ مکہ کے مہاجرین کی جو ہے اوس و خزرج کے انصار نے کی تھی۔ ان کا نام ہی انصار ہو گیا۔ مدینہ کا نام یثرب سے مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہجرت فرمائی کہ ان مسلمانوں کو ہجرت کرتا دیکھ کر پھر ایک دار الندوہ میں مشاورت ہوئی قریش مکہ کی۔ اس میں شیطان بھی ایک شکل میں آیا، مختلف تجاویز آئیں۔ کسی نے کہا کہ قید کر دو، پھر شیطان نے کہا نہیں نہیں یہ تجویز ٹھیک نہیں ہے، کسی نے کہا جلا وطن کر دو، اور پھر بالآخر ابو جہل کی اس تجویز پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ نعوذ باللہ سب قبیلے کے نوجوان مل کر آپ کے گھر کا محاصرہ کریں اور ایک ساتھ تلوار چلائیں، تو بنی ہاشم ان تمام لوگوں سے نہ دیت لے سکے گی، نہ انتقام لے سکے گی۔ دیت مانگے گی تو دے دیں گے سب قبیلے مل کر۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ وہاں اللہ کی علیم اور خبیر ذات نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع کر دی تھی، اور آسمانوں سے آپ کے ہم سفر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ہو گیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو انتظار فرما رہے تھے، اللہ کا حکم آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے سے ہی اشارہ سمجھ لیا تھا، اونٹنیاں تیار کر رکھی تھی مہینے 2 مہینے سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین پلاننگ کی، ہجرت کی، اور مخالف سمت 3 دن کا سفر کیا۔ پورا خاندان ابو بکر، حضرت سمیہ، حضرت ابو بکر کے صاحبزادے، ان کے غلام، ان کے جو ہے وہ نوکر، اور سارا گھرانہ، یہاں تک کہ حضرت سمیہ بھی، یہ خواتین بھی، یہ ساری کی ساری خدمت میں مشغول تھیں۔ اور بہرحال غار ثور کا عظیم واقعہ پیش آیا۔ 3 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں روپوش رہے، اور 3 دن کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کا سفر طے کرتے ہوئے مدینہ طیبہ اور قدیم یثرب اور پھر بعد میں بننے والے مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ دوران سفر عظیم واقعات پیش آئے، اور اس سفر کی جو پلاننگ تھی، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی تھی، اس میں ہمارے لیے انتہائی زیادہ سبق ہیں۔ اور مشہور واقعہ تو یہ پیش آیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سر کی قیمت لگا دی گئی تھی جب قریش مکہ کو پتہ چلا کہ محمد ہمارے پاس سے نکل گئے۔ 100 اونٹوں کی قیمت لینے کے لیے سب لوگ دیوانہ وار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے، لیکن اللہ نے غار ثور میں بھی حفاظت کا عجیب انتظام فرمایا۔ آپ کے عظیم رفیق قدم قدم پر آپ کی جو ہے وہ خدمت کر رہے تھے، اور اللہ کے غیبی نظام کبوتر کی صورت میں، کبھی جال کی صورت میں، کبھی جو ہے وہ پرندوں کی صورت میں، اور کبھی مختلف صورت میں مدد فرما رہے تھے۔ راستے میں بھی کچھ سردار، بدوی قبیلے کے کچھ سردار آپ کا پیچھا کیا، اور وہ آپ کے قریب بھی پہنچ گئے، لیکن اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہوئی، اور بالآخر وہ آپ کے شیدائی اور آپ کے جو ہے وہ عقیدت مند بن کر لوٹے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازک موقع پر بھی ان کو جو ہے نا وہ کسرا کے تاج اور کنگن کی خوشخبری سنائی۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کے وعدوں پر عظیم یقین تھا۔ ادھر اہل یثرب مستقل
روزانہ صبح نکل کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے آتے تھے، پھر مایوس ہو کے دھوپ چڑھتی تو واپس چلے جاتے۔ اس دن جیسے ہی واپس گئے، ایک یہودی جو درخت پہ چڑھا ہوا تھا اس نے آواز لگائی کہ اے یثرب والو، اے تمہارا نصیب آ گیا۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچ گئے، اور اوس و حضرت کا بچہ بچہ آپ کا شیدائی تھا، اور جو ہے وہ چھتوں پر خواتین اور گلی محلوں میں بچے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع کہہ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کر رہی تھی۔ آپ نے اونٹنی کو کہا، ہر ایک چاہتا تھا کہ آپ اس کے گھر میں قیام فرمائیں، آپ نے کہا کہ اونٹنی کو چھوڑ دو، اس اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے یہ معمور ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ننیال تھا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماموں کا جو خاندان تھا بنی نجار، یہاں آ کے یہ اونٹنی رک گئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں قیام فرمایا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں کو سب سے پہلے قبا تشریف لائے تھے، آپ نے وہاں کچھ عرصے قیام فرمایا تھا، قبا کی مسجد آپ نے تعمیر فرمائی تھی، پھر آپ یہاں آئے اور اسی جگہ پہ مسجد نبوی کی بھی تعمیر کی گئی، اور جس جگہ پہ اونٹنی کا قیام تھا تو سب سے پہلے آپ نے مسجد بنائی تھی، سب سے پہلے آپ نے پھر جمعہ قائم کیا تھا، پھر آپ نے اہل مدینہ سے ایک عجیب خطاب فرمایا تھا جمعے والے دن، یہ آپ کا ریاست مدینہ کے اندر پہلا خطاب تھا۔ عجیب بات ہے کہ اس پورے خطاب میں نہ آپ نے کوئی شکایت نہیں کی، نہ آپ نے کوئی سفر کی مشقتوں کا تذکرہ کیا، نہ آپ نے اہل مکہ کی آزمائشوں کا تذکرہ کیا، آپ نے ایمان کی، توحید کی، آخرت کی بات کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حوصلے کی، عزم کی بات کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی، اخوت کی بات کی۔ اس پورے سفر کے دوران، سفر سے پہلے جو اہل ایمان نے جو عظیم کردار پیش کیا، اس میں ہمارے لیے بے شمار نصیحتیں، یقیناً ہم اس پر بہت زیادہ تفصیل سے بات نہیں کر سکتے، البتہ ہمیں اتنا ضرور اندازہ ہو جاتا ہے کہ اہل ایمان کو، اہل اسلام کو، مسلمانوں کو، ہاں، ان کی زندگی میں اجتماعی یا انفرادی سطح پہ جب بھی کبھی آزمائش پیش آئے گی تو ان کو چار چیزیں ضروری ہوں گی، یہ اہل حق کے ہتھیار ہیں۔ نمبر ایک، ان کو اللہ کے لیے برداشت کرنا ہوگا، صبر، ان کو اللہ کے لیے برداشت کرنا ہوگا، اللہ کی معیت ان کو ایسے ہی نصیب ہوگی، ان اللہ مع الصابرین۔ اور یہ ہم ان تمام مشقتوں، تکلیفوں کو، جدائیوں کو، اور قریبی رشتہ دار اور وطن کی جدائیگی کو، بیت اللہ کی جدائیگی کو، اپنی جائیدادوں، اپنے گھروں کے 4000 سال سے نسل در نسل جہاں آباد تھے، اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دینا معمولی بات نہیں تھی۔ تو ان تمام چیزوں میں برداشت تھا، اور مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی عمل سے پیچھے نہیں ہٹنا، یہ ایک بہت بڑا اصول ہے، اہل حق کا ہتھیار ہے کہ وہ جیسے ہی جتنے ہی جتنے ہی جو مشکل ترین حالات ہوں، اہل حق کبھی بھی اعمال سے پیچھے نہیں ہٹتے، اعمال اہل حق کا ہتھیار ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف رجوع رکھتے ہیں۔ تیسری بہت بڑی چیز یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اسٹریٹجی بناتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں، حکمت عملی کرتے ہیں، حکمت عملی تشکیل دیتے ہیں۔ چوتھی اہم ترین چیز کہ ان کے پاس لیڈرشپ ہوتی ہے، قیادت ہوتی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اہل ایمان کے پاس اگر لیڈرشپ ہوگی، اگر وہ عمل کے لیے تیار ہوں گے، اگر وہ شکوی شکایت کے بجائے قربانی کے ساتھ صبر کر رہے ہوں گے، اگر ان کے پاس کوئی پلان ہوگا کہ جو قرآن اور سیرت و سنت سے جو ہے وہ کی روشنی میں تیار کیا جائے گا، تو اللہ رب العزت مسلمانوں کو ہر زمانے میں ہر آزمائش سے ضرور اللہ پاک کامیابی سے باہر نکالیں گے۔ تو ہمیں یہ ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ ساتھ میں یہ چند باتیں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حسن انتخاب تھا، آپ کی جو دور اندیشی تھی اس پورے ہجرت کے سفر میں ہمیں نظر آتی ہے، یہاں تک کہ جو رہبر تھا اس کو سفر کے شروع میں یہاں تک بھی بتا دیا گیا تھا کہ 3 دن کے بعد تم نے کس جگہ پر آنا ہے، کس جگہ پہ ان اونٹنیوں کو لے کر آنا ہے، اور کس دن آنا ہے، کس وقت آنا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ پہ کیسا توکل تھا، لیکن توکل کے ساتھ تدبیر کا حسین امتزاج، یہ ہمیں سیکھنا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بسا اوقات ہم توکل کا مطلب بڑا غلط سمجھتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز کی منصوبہ بندی بنائی تھی، لیکن ان تمام اسباب کے درجے میں تمام بھرپور تیاری کرنے کے باوجود
آپ علیہ الصلوۃ والسلام پورے سفر کے دوران اللہ کی طرف بے پناہ ہمیں رجوع نظر آتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی صرف تدبیر سے کام نہیں بنتے، صرف توکل سے بھی نہیں بنتے، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف الہا و زاری، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یہ اہم ترین چیز ہے۔ اپنی تدبیروں پر، اپنی پلاننگ پر، اپنی حکمت عملی پر کبھی یقین نہ کرنا، یقین اللہ کی ذات پر ہونا۔ پھر ہمیں خواتین کا عظیم کردار نظر آتا ہے، خاص طور پہ حضرت سمیہ کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی ام المؤمنین حضرت سودا کو، اپنی دو بیٹیوں کو چھوڑ کر آئے تھے، اور اہل ایمان کے گھر والے وہاں موجود تھے۔ پھر مالی معاملات میں امانت، کئی موقع پہ حضرت ابو بکر سے آپ نے کہا کہ خرید کر لوں گا تمہاری اونٹنیاں، اور جو مسجد نبوی کے لیے جگہ لی تو کہا کہ نہیں، خرید کر لیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اللہ رب العزت بس ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہجرت کے سفر سے جو قربانی کا جو میسج و پیغام لینا ہے، اللہ پاک ہمیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، فی آخر کلامنا، فی اوسط کلامنا۔ السلام